इम्प्रूव करता रहा और फिर उसके बाद भी स्किल सेट्स इम्प्रूव होते रहे और फिर मेरी तालीम इम्प्रूव होती रही। मेरी सर्विस डिलीवरी को मैं एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहा। फिर एक स्टेज पर 10-12 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूँ इतनी एक्सीलेंस के साथ, वो काम फेल बहुत होता है, ये फेल होता है। तो मुझे ख्याल आया कि कोई चीज़, एक बड़ी चीज़ जो है मेरे जहन में थी, करता हूँ मगर उस पर तवज्जो ज़्यादा दूँ, और वो था प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये कि एहतियात करें लोग। मेरे पास आए क्यों, वहाँ से एहतियात शुरू होती है। मेरे पास आए क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं कोई रिपेयर कर दूं किसी चीज़ का, तो यकीनन वो रिपेयर कुदरत के अपने, इस वक्त तक ये बात तय है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी नहीं है जो कुदरत की दी हुई चीज़ से ज़्यादा अच्छी हो। तो लिहाजा अभी भी कोशिश ये है कि किडनीज और लिवर ग्राफ्ट्स और सब कुछ जो है वो बदन से लिया जाए। कुछ चीज़ों में कोशिश हो रही है बोन रिप्लेसमेंट्स के अंदर कि आर्टिफिशियल बोन्स काफ़ी हद तक कामयाब हैं। मैं भी उनकी मदद के साथ सर्जरीज करता रहा हूँ, मगर उसके बावजूद अपनी हड्डी की जो रिसाइकलिंग है वो आर्टिफिशियल बोन्स के हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा ही है बहुत। तो एहतियात की जाए। अच्छा, एहतियात तो हर चीज़ में ज़रूरी है ना। यानी मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ूँ और बच्चा अगर सीढ़ियाँ चढ़ें और बुज़ुर्ग साहब अगर सीढ़ियाँ चढ़ें, तो उसके अंदर बुज़ुर्ग के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये एहतियात कर लें। क्यों? क्योंकि अगर इंजरी होगी तो इनको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, उनकी हीलिंग पुअर होगी। लिहाजा एक लेवल है प्रिवेंशन का सेहत के अंदर, और दूसरा है हॉस्पिटल केयर, और फिर आगे जाकर BHU से, प्राइमरी केयर से लेकर प्रिवेंशन, प्राइमरी केयर, फिर टर्शरी केयर। अच्छा, मजबूरी ये है हमारी कि हम भी वो पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं जो मगरबी ममालिक का पैटर्न था आज से 15-20 साल पहले। वो हमारे यहाँ इन फैशन आज भी है। वो ऊपर से सोचते हैं। मैं जब ग्रेजुएट हुआ एज ए डेंटिस्ट, मैंने भी ऊपर से ही सोचा। मुझे सिखाया गया था कि इलाज करना, ये तो एहतियात है, ये तो बाद में मैंने सीखी, और अब मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और देना चाहता हूँ हर फील्ड में कि एहतियात कर लें। चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन हो। हर चीज़ के अंदर अगर 1 रुपए की एहतियात होगी तो अगर एहतियात नहीं की तो 100 रुपए का इलाज होगा। और एक गरीब कौम के लिए, गुर्बत से निकलने की कोशिश करने वाली कौम के लिए, लिहाजा ये एहतियात तो सबसे प्राइमरी होनी चाहिए। मेरे ये जो पिरामिड है टर्शरी केयर का, यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर्स भी आते हैं और सब सोचते हैं यहाँ से टर्शरी केयर से अस्पताल अच्छा हो जाए, मेरे गांव में अस्पताल आ जाए, मेरी जगह पर अस्पताल आ जाए। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इसी से रिलेटेड है, दुनिया भर में रिलेटेड है। मगर दूसरी कौमें तो बहुत, उनके पास अगर रिसोर्सेज है तो करें। इसमें 2 कौमों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रिवेंशन में कमाल किया, और डिस्पाइट नॉट बीइंग अमंग द रिच कंट्रीज उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से एक का नाम क्यूबा है। और जब वो अर्थक्वेक में उनके डॉक्टर्स आए तो हमें भी अंदाज़ा हुआ। और अगर दुनिया बाज़ ममालिक से मुतासब रहती है, क्योंकि मगरब का जो प्रेस है वो उस तासुब की बुनियाद पर उन ममालिक का जिक्र भी नहीं करती, ईरान का जिक्र भी नहीं होता, चाइना का जिक्र भी बहुत कम होता है, और क्यूबा का तो बिल्कुल ही नहीं होता। अच्छा, क्यूबा के मुताल्लिक़ जितनी रिसर्च हुई तो पता ये चला कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आर स्प्लेंडेड। हालांकि सोशलिस्ट निज़ाम के अंदर भी रहते हुए, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को साथ लेकर चलते हुए, बट ट्रिमेंडसली गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर अगर हम माजी में जाकर देखें और देखते जाएं तो हर निज़ाम के अंदर इंसानी कमज़ोरियाँ और इंसानी फॉल्ट्स, डिसीजन मेकिंग के भी, और वेस्टेड इंटरेस्ट ड्राइव करते हुए भी, और करप्शन के भी, और नॉन मेरिट के। ये 3-4 चीज़ें हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान के माजी में आप गलतियाँ देखेंगे तो कुदरती आफात की तो गलतियाँ नहीं है ना। यानी हमने ज़लज़ले का मुकाबला ऐसा किया कि दुनिया क्या करेगी, हमने कोविड का मुकाबला किया ऐसा किया वाकई कि दुनिया क्या करेगी। तो कुदरती आफात का सामना, मुकाबला तो मैं नहीं कहूँगा, कुदरती आफात का सामना और उससे रेस्टिट्यूशन और उससे लोगों को निकालने के अंदर वी हैव बीन क्वाइट एफिशिएंट, बिकॉज हमारे इमोशंस लोगों की हमदर्दियों के साथ चलते हैं, और जो इंसान के बस में हम करते हैं।
مگر باقی ڈیسیشن میکنگ ہماری کمزور رہی ہے. اچھا اب ایک یلغار ہے. اچھا وہ یلغار ہے مزید اے آئی کا اور ٹیکنالوجی کا. اس یلغار کے پیچھے بھی ہم اوپر سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ ایکوائر کر لیں، پھر یہ ایکوائر کر لیں، پھر اسپتال بنائیں. نیچے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مارکیٹنگ والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹس نیچے سے کیوں نہیں چل سکتی. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں لیبز ہیں، جیسے آرگنائزر آف دس کانفرنس کوئی لیب کو بھی اون کرتے ہیں. ہمارے یہاں لیبز ہیں، مگر وہ ٹیسٹ جو پبلک کے لیے عام کر دیے جاتے ہیں، پریگننسی ٹیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا مغرب کے اندر، وہ آپ کو کاؤنٹر پہ مل جاتے ہیں. تو ان کی انکم بھی بڑھ گئی اور آؤٹ ریچ سستی ہو گئی. اب آؤٹ ریچ سستی ہونے کا تو امکان یہ بھی ہے نا، جس چیز کو میں آپ کے سامنے چھونا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنی صحت کے بارے میں یقین جانیے 1% کا بھی علم نہیں ہے. اور پچھلے 100 سال میں دیکھیں تو ہم 0.1% آف علم، اور اس سے بھی کم سے ہم 1% تک آئے ہیں، اور پھر مغرور ہیں اس بات پر کہ ہمیں سب معلوم ہے. کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو. دی اماؤنٹ آف انفارمیشن پریزنٹ ان یور ڈی این اے، یو ہیو نو آئیڈیا. دا فیکٹ کہ یہ 4 امائنو ایسڈ سے ڈی این اے کا ہیلکس بنتا ہے، ATGC، ایڈینین تھائمین، 4 ہے. اب دنیا کے لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ 6 کیوں نہیں تھے، اور اس کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور بنانا شروع کیا. اور اتفاق ہے کہ جو ٹری آف لائف ان 4 امائنو ایسڈ سے نکل گیا اور وہ کامیاب ہو گیا، باقی پیچھے رہ گیا. ورنہ ریسرچ از گوئنگ آن. وائی ناٹ 6، وائی ناٹ 8؟ 6 اور 8 کے ڈی این اے کے اعتبار سے اگر شروع کریں گے تو ڈفرینٹ لائف فارمز، ٹریمنڈس امپروومنٹس کا امکان ہے. آپ انسانیت کو پہچانیں گے نہیں اگر 6 کی کمبینیشن اور 8 کی کمبینیشن کے متعلق ریسرچ چل رہی ہے. آپ میں سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے 1-2 سال کی ریسرچ کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ انفارمیشن کی بنیاد پر علاج کرتے ہیں نا. انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ ڈاکٹروں نے کتابوں میں پڑھا کہ جی نیمونیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اس انفارمیشن کی بنیاد پر آپ ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے کہ یہ بیماری، اور اس کے پھر انفارمیشن ریسرچ ہوئی ڈرگز میں تو وہ ڈرگز کے اعتبار سے دیتا ہے. دا ورلڈ از چینجنگ ویری فاسٹ. یہ انفارمیشن میں صرف آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں. اگر ڈی این اے پہلی مرتبہ جب ایک ہیومن جینوم انالائز ہوا تو 2011 یا 12 میں 13 میں کمپلیٹ ہوا. ملینز آف ڈالرز اس میں خرچ ہوئے. اور اب اس بات کا امکان ہے کہ آپ امریکہ میں کسی کمپنی کو فون کر دیں، وہ آپ کو کٹ بھیج دے گا. $100 اور $50 میں آپ کا ڈی این اے کا پورا جینوم مل جائے گا آپ کو. اب امیجن کیجئے یہ ڈیٹا آپ کا اور لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا ڈی این اے کا اگر ایک پول میں ڈالا جائے اور کمپیوٹنگ کے اندر ڈالا جائے تو دنیا بیماریوں کی تشخیص کتنا ممکن ہے کہ پریڈکٹیبلٹی میں آ جائے. آپ کو معلوم ہے اینجلینا جولی نے اپنے دونوں بریسٹ ریموو کروائے صرف اس بنیاد پر کہ اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر یہ باور ہوئی بات کہ شاید اس کو بریسٹ کینسر ہو. تو دی اماؤنٹ، یعنی یہ تو 0.01% بھی نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج سے 5 سال بعد آپ مجھ کو سنا رہے ہوں گے کہ یہ ڈی این اے کے اندر یہ ماڈیفیکیشنز کا امکان ہو گیا اور اس سے اتنی سینکڑوں ڈیزیزز کے حل نکل آئے. کون سی چیز کو؟ اس کی ڈیلیوری کا معاملہ بھی شروع ہو گیا کہ وائرس کے اندر ڈی این اے کا کرسپر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈی این اے ڈالا جائے، جو آپ کے اندر جو حصہ خراب ہے اس کو نکالا جائے اور دوسرا ویلڈ کر دیا جائے. happening through CRISPR and PS ٹیکنالوجی. تو ہیلنگ بھی بہت آگے نکل گئی. مگر آپ سے یہ تو وہ باتیں ہیں جو جہاں تک ہمیں اور آپ کو پہنچنے میں شاید کچھ ٹائم لگے. مگر آپ سے جو میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جو امیجیٹ نیسیسٹی، وہ یہ کہ آپ کے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیلتھ ایکسپو کے اعتبار سے، میڈ ہیلتھ کے اعتبار سے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہیں. افریقہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں آپ پہنچ چکے ہیں اور اس کے اندر آپ کی ایکسپورٹس کے بڑھنے کا امکان بہت ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے. دیکھو پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی معیشت یہ ساری چیزیں اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو کم سے کم دوسری مارکیٹس موجود ہیں. یہ مثال میں آپ کو سافٹ ویئر سیکٹر میں بھی دینا چاہتا ہوں. یہ پرائم منسٹر صاحب، سابق پرائم منسٹر نے اسمبلی میں تقریر کی کہ پاکستان اپنا سیکنڈ ہائیسٹ ایکسپورٹر ہے آف فری لانسر، سیکنڈ ہائیسٹ. کیوں ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ نے عمارتیں بنا دی ہیں فری لانسرز کے لیے، بلکہ صرف اس لیے کہ یہاں کا نوجوان متلاشی ہے
چھوٹے چھوٹے پروگرامز اس نے کیے, یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا ہے نا, چھوٹے چھوٹے پروگرامز کر لیے اس نے, اور دنیا کی مارکیٹ میں وہ اپنا مٹیریل بھیج رہا ہے, وہ اس کو پوسٹ بھی نہیں لگتی, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجتا ہے, سروس پرووائڈ کرتا ہے, اور وی آر دا سیکنڈ ہائیسٹ ان دا ورلڈ. تو بہت بڑی چیزیں ہیں, بہت بڑی اوپننگز ہیں. اسی طرح سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جو اے آئی کے ذریعے ریسرچ ہوگی اس کو تو بھول جائیے, بہت بڑا کام, بہت بڑا امکان ہے, مگر کچھ چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کریں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے ہاتھ میں سلوشن ہے, اور وہ سلوشن اس سے بالکل مختلف ہے جو عام طور پر جس کا ذکر ہوتا ہے کہ جی مولویوں کو آن بورڈ لو اور سب کو کہو اور سب کو مل کر کہو کہ بچے کم پیدا کریں. اٹ از ناٹ دیٹ, دیٹ از ناٹ دا سلوشن. کسی مولوی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا, کم سے کم 20-25 سال سے سب نے کوآپریٹ کیا, اور فوکس وہیں پر آ جاتا ہے کہ جی مولویوں کو تیار کرو, سمجھاؤ, ایز اف کہ بچہ پیدا کرنے سے پیچھے پہلے آدمی جا رہا ہے پیش امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ جی میں ایک اور بچہ پیدا کر لوں. تو ان کے میں آپ کو بتاؤں واٹ از ہیپننگ. 9 ملین پریگننسیز ان اے ایئر ان پاکستان. 9 ملین, 90 لاکھ پریگننسیز ان اے ایئر, تقریباً 1 کروڑ پریگننسی. 50% آر انوانٹیڈ. اچھا, واٹر یوریکا موومنٹ, 50% اس میں سے نہیں چاہتے تھے پریگننٹ ہونا, ان کو تو ہم نے اپروچ ہی نہیں کیا. ہم اور چرچا کر رہے ہیں کہ نہیں پروڈیوس کرو. جو 50% ہیں جن تک آپ کے آئی یو ڈیز, انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز یا آپ کے کنٹرسیپٹیوز نہیں پہنچے, ان کو پہنچا دو, تمہارا پاپولیشن کا پرابلم حل ہو جاتا ہے ان 1 year. کین یو امیجن دا بلائنڈ اسپاٹ دیٹ وی ہیو. اچھا, پھر میں نے آئی یو ڈی کی کمپنیز, جہاں میں فارماسیوٹیکل والے یہاں موجود ہیں, ان کو میں نے اپروچ کیا کہ بھائی آئی یو ڈیز ہندوستان سے آتے تھے, پھر برازیل سے آتے ہیں, 50 روپے کی چیز ہے, 100 روپے کی چیز ہے, یہاں مینوفیکچر کر لو, باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے. دیٹ از اسٹل گوئنگ آن, but there is more profit for the pharmaceutical industry in other areas, but still we have to manage their profit also. یہ اللہ واسطے کا کام تو نہیں ہم کرانا چاہتے نا. ہم چاہتے ہیں لانگ ایکٹنگ ڈیوائسز, یعنی انجیکشنز, انجیکٹیبلز. تو 37% لوگوں تک ہماری یہ ہیلتھ انڈسٹری کے جو ہیلپرز ہیں, جیسے نرسز ہیں جو جاتی ہیں, پروگرامز ہیں جس کے اندر یہ نرسز گاؤں گھر گھر جاتی ہیں, تو وہ 37% لوگوں تک جاتی ہیں. اگر اس کو بڑھا لیا جائے تو ایک بہت بڑا پرابلم سالو ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہے. جیسے کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, طہارت کرو, صفائی کرو, کووڈ کے اندر آپ نے مقابلہ کیا, اس کو مینج کرو, یعنی سینیٹیشن کو بہتر کرو, وہ ہیں. بہت ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں. عجیب بات ہے, اس ملک میں کھانے کو نہیں ہے, کچھ لوگ موٹے ہو رہے ہیں, کچھ لوگ میل نیوٹریشن میں, یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں. کچھ لوگ موٹے ہو رہے ہیں, زیادہ کھا رہے ہیں, اور کچھ لوگ جناب بھوک سے ان کا برا حال ہے. اچھا, یہ کنٹرڈکشن ہینڈل کریں. کم سے کم ایلیٹ کلاس جہاں تک بات پہنچ رہی ہے, دیکھو غریب کو فزیکل فٹنس کی اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ کو ہے. وہ محنت کرتا ہے, وہ فزیکلی فٹ رہتا ہے, وہ پیدل چلتا ہے. یہ آپ ہیں جنہوں نے اپنے ایئر کنڈیشننگ کا نظام بھی خراب کیا ہوا ہے. بدن کے اندر ایک ایئر کنڈیشننگ کا نظام ہے, آپ اے سی کی گاڑی میں بیٹھے, اے سی میں آئے, اے سی گھر میں تھا, پنکھے تھے, اپنا ایئر کنڈیشننگ خراب ہوتا جا رہا ہے. اس کو زنگ لگ رہا ہے کہ وہ پسینہ چھوٹتا ہے, باڈی سرکولیشن بڑھتی ہے گرمی میں, یہاں پر پیریفرل سرکولیشن بڑھتی ہے کہ پسینہ سوکھے, آپ کی کولنگ ہو. سردیوں میں یہ بند ہو جاتا ہے سرکولیشن, اس کو سب. اب یہ جو گلوبل وارمنگ ہے نا, تو اس میں ایک تو میٹیگیشن ہے اور ایک اڈیپٹیشن ہے. میٹیگیشن یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کو سائنٹیفکلی ہینڈل کریں, اور ایک اڈیپٹیشن ہے میں اور آپ بھی اڈاپٹ کریں. تو فزیکل فٹنس سم تھنگ ٹو پریونٹ ڈیزیز. اچھا, یہ غریب قوموں کے لیے اور ترقی کرنے کی خواہش مند قوموں کے لیے تو بہترین چیز ہے کہ احتیاط کرو, علاج سے پہلے سب کچھ کر لو. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسرا, ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں, پھر بات کو گفتگو کو ختم کروں گا. ایک تو ڈیٹا ایکسچینج. یہ ڈیٹا جو چیز ہے یہ سونا ہے نا. یہ کووڈ کے اندر تو یہ ہوا کہ لوگوں نے خود شیئر کر لیا اسپتالوں نے ڈیٹا.